السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آداب زندگی میں سے ہم گفتگو کے آداب لے رہے تھے۔ چند آداب ہمارے ہو چکے تھے، لیکن ایک دو تین پوائنٹس اہم تھے۔ میں آپ سے کہی تھی کہ میں بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ تو آج ہم غیبت اور چغلی کے بارے میں کچھ سنیں گے حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ انسان دن بھر بات کرتا ہے، ہم عورتیں بھی کیا ہے دن بھر لوگوں سے عورتوں سے بات کرتی ہیں یا فون میں رشتہ داروں سے بات کرتی ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب بھی ہم بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، غیبت سے بچیں، کیونکہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ایسی کشتی ہے جس میں ہر کوئی سوار ہوتا ہے۔ اچھے بھی کیا ہے اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی بہن کی آپ اس کے اندر جو چیز موجود ہے، مثال کے طور پر کسی عورت کے اندر زیادہ زور سے باتیں کرنے کی عادت ہے، اگر میں اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اگر جب وہ موجود نہیں ہے، وہاں پر نہیں تھی، تب ہم بول رہے ہیں کہ یہ کتنا زور سے بات کرتی ہے، یہ تو بہت بری ہے، بہت چلا کر بات کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ عورت سنے گی، اسے برا لگے گا وہ کہنا، تو وہ غیبت ہے۔ اگر آپ کو اس کی وہ ادا پسند نہیں ہے تو اس کے سامنے آپ کہیں کہ آپ اتنا زور سے مت بولیں، اچھی بات نہیں ہے، آہستہ سے بولیں، لیکن آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی اس کے اندر جو موجود ہے وہ کہتے ہیں تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ ویسا کہنا، ویسا بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی بڑی وعید آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ زبان پر کنٹرول پائیں، غیبت سے بچیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں اللہ تعالیٰ اس کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اسے کتنا بھی بولا جائے وہ ٹوٹتی نہیں اور پھوٹتی نہیں۔ اسی لیے دیکھ سوچ کر بات کریں، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ غیبت تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جرم اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم معلوم کرنا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے تو وہاں بھی چند لوگوں کو دیکھے کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، تانبے کے ناخن سے کیا ہے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ اس کی دلیل بھی ابو داؤد میں ملتی ہے۔ دیکھیے بہت بڑا جرم ہے غیبت کرنا، یعنی گوشت کا، یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا پیٹھ پیچھے گوشت کھانے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ حجرات میں ہے کہ اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یعنی نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہمیں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کے اندر جو موجود ہے، جو اس کے اندر جو وہ کام موجود ہے، وہ چیز موجود ہے، جو اس کی عادت ہے، اس کے اندر جو برائی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے ہمیں اس کا ذکر نہ کریں۔ اگر ہمیں ہمت ہے تو اس کے سامنے ہمیں اسے سمجھائیں، ورنہ ہمیں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غیبت کی کشتی میں بیٹھنے سے مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس میں سفر کرنے سے، ہر ایک سفر کرتے ہیں اس برائی سے
اس بیماری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ہم غیبت نہیں کرتے، کم از کم سن لیتے ہیں، جب جب کبھی کبھار لوگ ہمارے سامنے غیبت کرتے ہیں تو ویسے ٹائم پر کیا ہے ہمیں وہاں سے چلے جائیں، ورنہ اسے کیا ہے دوسری چیز میں بدلا کر سمجھانے کی کوشش کریں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اس کی دلیل ہے، مسلمان ہے وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کون؟ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ہم تکلیف نہیں دینا ہے۔ کوئی مسلمان کے اندر کوئی برائی ہے تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کریں۔ یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا پاپ ہے۔ اسی لیے ان تمام برائیوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے، ہمیں تمام کو غیبت سے بچائے۔ اور ایک بات، اور ایک آداب یہ بھی تھی کہ چغلی سے بچیں۔ دیکھیے جب تین عورتیں کھڑتی ہیں یا کوئی چند عورتیں کھڑتے ہیں، آپس میں کچھ تذکرہ یعنی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم ایسے تھے ویسے، کچھ باتیں ہوتے ہیں، تو جا کر دوسروں کے سامنے کچھ چڑھا بڑھا کر چغلی کرنا، یعنی جو ہم باتیں کرے تھے وہ دوسروں کو جا کر بول دینا، یا چاڑیاں لگانا، چڑھا بڑھا کر لگا کر اسے کیا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، یا بچیاں ہو، لڑکیاں ہو، یا کوئی گھروں میں رشتہ داروں میں ہو، چغلی یعنی آپ وہ عورت کو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ چغل خور ہے، اس کے سامنے ڈرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے چغل خور جب بھی جہاں بھی رہتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ ابا ان کے سامنے بولے تو یہ جا کر بول دیتے۔ اس کے واسطے یہ بہت بڑی بری عادت ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی عادت ہے، یہ رشتوں کو کاٹنے والی عادت ہے، یہ پیار محبت کو توڑنے والی عادت ہے۔ چغلی کرنا، دوسروں کو جا کر بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جاتا۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ انسان دنیا میں اتنی محنت کرتا ہے ایک مسلمان کہ وہ جنت کو جائے، اتنی عبادتیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جاتا۔ انسانوں کے دلوں کو توڑنے والی عادت ہے یہ، محبت اور پیار کو کاٹنے والی عادت ہے یہ، رشتوں کو پھاڑنے والی عادت ہے یہ، چغلی کرنا۔ یا اگر آپ جا کر کسی کے سامنے چغلی کریں گے تو وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کے اوپر نفرت کرتی ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس سے رشتہ کاٹ دیتی ہے، جب بھی اسے دیکھے گی نفرت کرے گی۔ وہ میرے بارے میں جا کے ایسا بولی، میں اسے بولی تھی امانت کے طور پر، لیکن وہ جا کر ویسا بول دی۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اسی وجہ سے یعنی جو بات بولے تھے بولنے والے نہیں، ان کے سامنے والے جو بولے تھے چغل خور کے سامنے، وہ چغل خور جا کر اس عورت کو بتا دیتا ہے، تو یہ عورت کو جو بولے تھے چغل خور کے سامنے اس کے اوپر نفرت آ جاتی ہے۔ اس کے واسطے کبھی بھی کوئی بھی کچھ بھی بولے تو آپ کو سمجھانے کی طاقت ہے تو سمجھائیے، ورنہ وہ بات کو وہیں ختم کر دیں، کیونکہ سنی سنائی بات کہنا، پھیلانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ چغل خور بہت بری عادت ہے۔ جہاں بھی چغلی کرنے والے ہوتے ہیں وہاں لوگ ڈرتے ہیں ان کو دیکھ کر، ان کے سامنے بات کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان سے کوئی دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ ہمیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات تھی کہ اپنے مخاطب کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں اپنے مخاطب کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ اس کو حقیر جانیں، یعنی کم ترین انسان جاننا، یعنی سامنے والا کوئی غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، ہم سے بات کر رہا ہے، اس کی بات کو پوری نہ سننا، ہماری ہی بات آگے بڑھانا، اس سے بات کر رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے اس کی سنتے ہی نہیں، ہماری ہی رٹ ہمیں لگاتے رہنا، اور مخاطب کی بات کو نیچے دبانا، اس کا کچھ بھی نہ سننا، اور زیادہ زیادہ زور زور سے بول کر اسے اخیر کم، وہ کیا مجھے بولے گا، وہ کتنی ہے، ایسا مطلب اس کو کم ترین سمجھنا۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک کون بہترین ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور دولت کو، کلر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف ڈر زیادہ ہے وہ انسان اللہ کے نزدیک بہترین اور اعلیٰ ہے۔ ہم کون فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ کم ترین ہے، وہ غلط ہے، وہ نیچا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے؟ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ زبان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے کتنا پیار سے بات کرتے تھے۔ آپ کے جانی دشمن، جان کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنے کی پلان کر رہے تھے، لیکن ویسے لوگ بھی آپ کے پاس آتے تھے تو آپ بازو میں بٹھا کر بات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آج ہم کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ جیسا بات کرتے تھے لوگوں کو، آپ کے آداب کیا تھے بات کرنے کے، آپ کی گفتگو کس طرح تھی، ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ نام نبی کا لیتے ہیں لیکن کام اوروں کا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لائق کی بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر سمجھے، اس کو کم ترین سمجھے، اس کو چھوٹا سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمجھاتا ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں، کہ کوئی انسان غریب ہو، کوئی بھی ہو، یا کوئی منگنے والا آ جائے، کوئی بھی عورت آ جائے، یا کوئی غلط کام کرنے والی عورت آ جائے، اسے کم ترین مت سمجھیں، اسے بات کرتے وقت ہمیں اسے نیچا کر کے بات نہ کریں، اس کا پاس و لحاظ رکھیں، بڑے ہو چھوٹے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آداب سے بات کرتے تھے، لوگوں کے طرف پوری طرح سے متوجہ ہو کر ان کی بات کو سن کر بات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کتنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق تھے، آپ کی زبان کتنی اچھی تھی، آپ کتنی اچھے اخلاق سے، کتنے اچھے آداب سے بات کرتے تھے۔ ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا ہے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو بات کریں، پوری بات کو توجہ سے سنیں، آہستہ سے بات کریں، جب بھی بات کرتے ہیں سامنے والی کی پوری بات کو غور و فکر سے سنیں، اس کے بعد اس کا جواب دیں، اور غیبت کو نہ کریں، چغلی کو نہ کھائیں، کسی کو چغلی نہ کریں، اور مخاطب کو کم ترین نہ سمجھیں۔ ان تمام آداب کا ہم لحاظ و پاس و لحاظ رکھیں، ان کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ان آداب سے کیا ہے، اڑوس پڑوس ہمارے کیا ہے قریب آنے لگتے ہیں، اسلام کو دیکھ کر لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق لوگ پہلے دیکھتے ہیں، ہماری زبان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح بات کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زبان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت اور چغلی سے ہماری حفاظت فرمائے، ان تمام برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔